मोहतरम नाज़रीन सामीन दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर दुआ करते हैं खुदा कद्दूस हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। खुदा का ये ख़ास फजल और मोहब्बत है कि आज आपके सामने एक मायाना शख्सियत मेरे उस्ताद मोहतरम यानी डॉक्टर शफाक वीर साहब मौजूद हैं, जो कि उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से अपनी मिसाल आप भी हैं। हमारे कौमी ज़ुबान का एक बहुत बड़ा विरसा हमारे पास मौजूद है, जो आने वाली नस्लों की आबियारी उर्दू ज़ुबान यानी कौमी ज़ुबान के हवाले से वो पे दर पे और मुसलसल करते चले जा रहे हैं। और उनमें से एक मैं भी एक छोटा सा इनका शागिर्द आपके पास मौजूद हूँ। आज इनका बेहद शुक्रगुजार है कि इन्होंने अपने कीमती लम्हात में से हमें कुछ वक्त दिया ताकि इनके जो अहम अल्फाज हैं उनकी विसादत से हम अपने जो कौमी दिन है, जैसे अभी 23 मार्च हमारा आने वाला है, करारदाद पाकिस्तान ये 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारा आने वाला जो इस आज़ाद रियासत का है उसकी बुनियाद रखी गई थी। और फिर ख़ास कर जो अपनी कौमी ज़ुबान है, जो किसी भी कौम की तरक्की की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, हम उस हवाले से अपने उस्ताद मोहतरम के जो ख्यालात हैं, अल्फाज वो नहायत ही सुनहरे हरूफ में लिखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हम आज इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो किस तरह हमें अपने अल्फाज से आबियारी हमारी करते दिखाते थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस नेक तमन्नाओं का और आपके इन कीमती लम्हात का जो आपने हमें अता किए हैं। तो मैं खुदाबंद करीम का और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें वो अता किए हैं। सर जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारा जो 23 मार्च का दिन आने वाला है, तो ये तो सभी जानते हैं कि हमारी ये बुनियाद है, बेस है, जिसकी बुनियाद पर हमारा ये आज़ाद रियासत वजूद में आई थी। तो लेकिन इसके साथ हमारी जो कौमी ज़ुबान उर्दू जो कहलाती है, कहलवाई भी गई है और पूरी दुनिया भी जानती है। हम आपके इन कीमती लम्हात में से चंद अल्फाज के लिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौमी ज़ुबान का इस दिन की जो आपस में मुफाहमत या ताल्लुक़ है वो थोड़ी सी हमें बयान कर दी, ताकि हम अपनी नस्ल को बयान कर सकें कि इसका आपस में किस तरह वो ताल्लुक़ भी है। जी बहुत शुक्रिया। आपने 23 मार्च के हवाले से और उर्दू ज़ुबान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो सवाल पूछा है। उर्दू ज़ुबान दुनिया की खूबसूरत तरीन ज़ुबानों में है। जब हमने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की थी, या पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था, मुल्क जो होता है वो कहा जाता है कि वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक पैकेज होता है। वो एक मुकम्मल अपनी तहजीब, अपना एक कल्चर साथ लेके आता है। उस कल्चर में निज़ाम भी तय था, ज़ुबान भी तय थी, और ये सब कुछ मौजूद था कि इसके साथ हमने चल रहा है। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई कि हमें अजीबो गरीब चेमगोइयों में उलझा दिया गया। हमारी ज़ुबान को उसके ऊपर ऐसे सवाल उठाए गए कि उसको मशकूक किया गया। हालांकि ज़ुबान जो होती है, या उर्दू ज़ुबान जो हमारी है, ये इतनी खूबसूरत है कि इसके बारे में तो देखिए, दाग देलवी एक ज़माने में ये कह रहे थे कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो इसके बारे में तो लोग, और फिर ये है कि ये चले हम कहते हैं कि दाग उर्दू ज़ुबान का शायर था, जी सर, उसने भी उर्दू ज़ुबान की हमायत में ये बात की होगी। ऐसा नहीं है। आज से 250 साल पहले डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को देख लें, वो आया ही इस मकसद के लिए था कि यहाँ सर्वे किया जाए कि यहाँ की लिंगुआ फ्रांका कौन सी है, यहाँ की ज़ुबान कौन सी है। जो अंग्रेज़ जब ये प्लान कर रहे थे कि वो बर सगीर पे हुकूमत करेंगे, वो मुंबई में उसने क़याम किया और पूरे हिंदुस्तान के दौरे किए, ताकि जान सके कि एक ज़ुबान जिस पे पूरे ये खिता जो है वो बेस करता है वो कौन सी है। तो उसने उस ज़माने के वायसराय को ये रिपोर्ट की थी कि यहाँ की सबसे ज़्यादा, और वो ज़ुबान जिसको तकरीबन तमाम लोग समझते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, वो हिंदुस्तानी या उर्दू है। जैसे एक दोनों मतलब एक ही ज़ुबान के नाम है। उस ज़माने में इसको हिंदुस्तानी भी कहा जाता था, उर्दू भी कहा जाता था। रफ्ता रफ्ता फिर उर्दू ने हिंदुस्तानी को रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए ज़ुबान तो बड़ी खूबसूरत थी। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज आप देख लीजिए, अंग्रेज़ों ने मतलब एक कॉलेज कायम कर दिया। फिर उसका अखबार जामे जहानुमा 1822 में, फिर सहाफ़त से पाबंदियाँ उठा लेना, फिर 1830s में उर्दू को पहली बार सरकारी ज़ुबान करार दे देना। ये मैं नहीं कर रहा, ये दाग नहीं कर रहा, ये कोई और मतलब है, कोई हमारे लोकल लोग नहीं कर रहे, वो अंग्रेज़ कर रहे हैं, जिन्होंने सर्वे किया, जो बड़ी प्लानिंग के साथ चीज़ करते हैं। तो उन्होंने इसको, और होते होते 1850s तक
جاتے جاتے 50 کے قریب اردو اخبار یہاں سے نکل رہے ہیں. تو اس لیے زبان جو ہے وہ تو اتنی خوبصورت تھی اور اس کو چلایا گیا تھا. آگے کے حالات ظاہر ہے سیاسی اور طرح کے ہمارے اختلافات انگریزوں سے ہوئے, ہمارے سیاسی حالات اور طرح کے ہوئے. تو زبان تو خوبصورت ہے, اس کو ہمیں سنبھال کے لے جانا چاہیے تھا. اس کو انہوں نے بعض لوگ یہ بھی, ہم بڑے بدبخت ہیں, ہم اپنی چیزوں پہ اعتراضات خود ہی کرتے ہیں. جی سر. بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اردو کو نافذ اس لیے کیا کہ فارسی کو کارنر کیا جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کی, انہوں نے جو بھی کیا اچھا کیا, مطلب اردو زبان کو نافذ کیا. آپ شکر, فارسی کون سا ہماری زبان تھی, مطلب باہر سے آ کے وہ, اور ہمیں نہیں آئی. 400 سال مغل فارسی لے کے بیٹھے رہے, ہمیں وہ سکھاتے رہے, پڑھاتے رہے اداروں میں, ہمیں نہیں آئی. کوئی دوسری زبان آسانی سے آ نہیں سکتی. میں یہ کہا کرتا ہوں انگریزی بھی ہمیں نہیں آئی. 400 سال انگریزوں کو بھی 1600 میں وہ آئے تھے, اور 1857 میں تو انہوں نے مکمل حکومت بھی کر لی, اور 75 سال سے تو ہم سرکاری اداروں میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری لازمی نصاب کے طور پہ. ہمیں نہیں آئی. میں تو بچوں سے یہ مذاق میں بھی نہیں, حقیقی بات یہ ہے کہ ہم ان 75 سالوں میں اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ بازار سے آدھا کلو بھنڈیاں انگریزی میں خرید لیں, ماں سے لاڈ انگریزی میں کر لیں, ماں ڈانٹ دے ہمیں انگریزی میں. ہم مطلب یہ ہے کہ جب یہ نہیں کر سکے 75 سالوں میں, اور اس سے پیچھے اب دیکھ لیجئے 90 سال انگریزوں کی حکومت بھی ہے, تو کوئی زبان دوسری کی جگہ نہیں لے سکتی یہاں کی. اور آسان طریقہ, پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ 7000 زبانوں میں اردو جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے, کوئی کہتا تھا تیسرے نمبر پہ. اب تو یہ بھی بکھیڑا نہیں ہے. اب جدید ترین جو سروے ہے, وہ لوگوں کی جو رائے ہے, وہ کہتے ہیں جس علاقے کی زبان میڈیا بولتا ہے, جو زبان میڈیا بولتا ہے وہ اس علاقے کی زبان ہے. تو آپ پاکستان کے 100 کے قریب چینل ہیں, اب ان کو ریموٹ جو ہے وہ بگاتے چلے جائیے اور دیکھیے ہماری زبان کون سی. جی سر, تو بہت یہ ہاں بہت سر تاریخی اعتبار سے سر نے ہمیں اس بات کو نا وضاحتی طور پہ پیش کر دیا, تشریح کر دیا ہے کہ ہمیں ابتدا سے لے کر یعنی اردو زبان کے ارتقاء سے لے کر اب تک جو مراحل گزرے ہیں نا, سر نے انتہائی اعلیٰ الفاظ کے اندر وہ ایکسپلین کی ہمیں, اور بتا دیا, تشریح کر دیا ہے کہ کس طرح ہماری زبان نے وجود لیا, تناوع ایک درخت بنی ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی ہے. ہم مزید سر ہم اس بات کو بھی شاید اپنے الفاظ میں سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن میں اپنے ناظرین و سامعین کے حوالے سے خاص یہ آپ سے التجا کروں گا کہ کسی بھی قوم کی زبان اس کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی وہ ثابت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تقریباً ہر ملک, ہر قوم یا ہر ریاست اس بات کو قبول بھی کرتی ہے, لیکن افسوس کہ ہمارے اس معاشرے پاکستان کے اس بات کو قبول وہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے سر آپ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں آراستہ کیجیے گا تاکہ آنے والی جو نئی نسل ہے اس سے اس چیز سے باخبر کیا جائے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کی قومی زبان وہ بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے. اس حوالے تھوڑا سا اپنی اظہار خیال وہ ضرور کیجیے گا سر. جی, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی زبان, کوئی بھی دنیا کی قوم, آج بھی دیکھ لیجئے, جاپانیوں کو دیکھ لیجئے, جب ان کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے, ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا, انہوں نے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں, ہماری زبان اور ہماری ثقافت کو نہیں چھیڑیں. اس طرح سے آپ چین کو دیکھ لیں, اپنی زبان میں ترقی کر رہے ہیں. آپ فرانس کو دیکھ لیں, دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. برطانیہ کی ایک وزیر تعلیم یہاں پہ آئی تھی, جن کو بڑے فخر سے بتایا گیا کہ ہم نے, ہماری یہاں آپ کی زبان جو ہے وہ بڑی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے. اس نے سمائل دی اور جو کمنٹس پاس کیے وہ بڑے, انہوں نے کہا کہ آپ بڑی بہادر قوم ہے. ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر میں کل جا کے برطانیہ میں یہ اعلان کروں کہ ہم یہاں اردو کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائیں گے تو اگلے دن میں پاگل خانے میں ہوں گی. تو یہ ہے قوم زبانوں کی اہمیت. ہمیں جو وقت, جو ٹائم, جو توانائیاں ایک دوسری زبان سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے بدبختی یہ کی کہ ٹرمینالوجی, اصطلاحات کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. اب ریڈیو کا, ٹیلی ویژن کا, کیمرے کا, کمپیوٹر کا, موبائل کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا؟ تو اس پہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا. اردو آج بھی ہماری عدالتوں میں, ہماری ہر جگہ پہ اردو میں بحث ہوتی ہے. ڈاکٹر اردو میں مریض کو دیکھتا ہے, انجینئر ٹھیکیدار سے اردو میں بات کرتا ہے, لیکن ہم اس کو ڈٹائی کے ساتھ انگریزی میں ان سب چیزوں کو کیے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے
قوموں کی ترقی شروع ہی اس دن ہوگی جس دن ہم اپنی قومی زبان پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ہر کام میں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ رکاوٹیں ہیں لوگوں کو آتی نہیں، میں کہتا ہوں انگریزی کون سا آ گئی، وہ تو ہمیں 75 سالوں میں نہیں آئی، یہ 75 دنوں میں آ جائے گی. تو اس کو سٹیپ لینا چاہیے. اردو زبان بہت خوبصورت ہے. اس زبان کے بارے میں نے بھی اپنی محبت کا اظہار ایک زمانے میں کیا تھا، کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں. یہ تبسم، یہ تکلم، یہ نفاست، یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھتے. کیا بات ہے سر، کیا بات، کیا ہی عمدہ الفاظ سر کے. تو سر ابھی جو ہمارے جو خاص کر تعلیمی ادارے ہیں، کالج ہے، اسکول، یونیورسٹیز ہیں، ان میں جو اکثر جو اساتذہ کرام ہیں ہمارے، ان کے لیے آپ اس دن کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری قومی زبان وہ اس خاص درجے تک میں تو یہاں کے اساتذہ کو بھی، حکمرانوں کو بھی، جو بھی اگر پاکستان کا کوئی ویلویشر ہے، اگر اس ملک کے لیے ہم بہتر سوچتے ہیں تو ہمیں بغیر کوئی مزید تاخیر کیے اردو کو سرکاری اداروں میں، ہر طرح کے اداروں میں، ہمارے اپنے امتحان CSS PMS یا جتنے بھی مقابلے کے امتحانات ہیں ان کو اردو میں مطلب فوری کنورٹ کر دینا چاہیے. اور اب دیکھیے ہماری ترقی کا سفر، وہ جسٹس جواد خواجہ کہا کرتے ہیں کہ چلو انگریزی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن انگریزی کو انگریزی میں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی زبان میں پڑھائیں. بچوں کو اردو زبان میں کیمسٹری نہ ترجمہ کریں، اس کا کیمیا، طبیعیات اور مطلب حیاتیات نہ ترجمہ کریں، اس کو بایولوجی کہیں، اس کو آپ فزکس کیمسٹری کہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے میڈیم اپنی زبان استعمال کریں. تو اگر آپ یہ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جو پہلے جو ہے وہ افقی سطح پہ ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، وہ بہت جلد عمودی سطح پہ وہ ترقی کرنا شروع کر دے گا اور ہم قوموں میں، قابل ذکر قوموں میں ہمارا شمار ہونے لگے. جی سر، بہت شکریہ سر آپ کی اس نیک گفتگو کا، جو کہ قومی اعتبار سے خاص کر آنے والی نسلوں کے جو مستقبل کے اعتبار سے ہے، جو کو کامیابیوں کا عملی عطا کرنے میں اپنا کردار وہ ادا کر سکتی ہیں. استاد محترم نے نہایت ہی عمدہ الفاظ کے اندر یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی بیان بھی کر دیا اپنے الفاظ کے اندر، کہ جیسے کہ ہمارے جو کمپیٹیٹیو جو ایگزام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا CSS ہے، PMS ہے، ان کو بھی خاص کر اردو زبان کے اندر کیا جائے تاکہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے ان کی ڈیلنگ پبلک کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ عام زبان میں جو بات کرنی ہے وہ اردو اور پنجابی ہماری زبان ہے، تو لہٰذا ہماری پنجابی اردو کا بھی بڑا گہرا ایک تعلق بھی ہے. اس لیے وہ انگریزی زبان میں کو نہیں سمجھا سکتے جو کہ عام وہ پنجابی یا اردو میں سمجھا سکتے. اس لیے ہمیں یہ حکومت سے بھی پرزور اپیل کرنی چاہیے، ان اداروں سے بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے یہ جو اگزام ہیں ان کو بھی اردو میڈیم کیا جا سکے، تاکہ اپنی قومی زبان کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچایا جا سکے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی اس نیک تمناؤں کا، آپ کے ان قیمتی الفاظ کا جو آپ نے اپنی قوم کو اجاگر کرنے وہ دیے، آپ کا بہت شکریہ سر.